السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ محترم جناب امتیاز خان صاحب، ریاض سعودی عرب، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول و جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا برائے کرم انگوٹھے چومنے کے جواب میں کوئی حدیث کا ثبوت دیں۔ محترم جناب امتیاز خان صاحب، حنفیوں کے ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ حنفی۔ یہ ہندوستان کے یا پاکستان کے رہنے والے نہیں بلکہ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو مکی لکھا جاتا۔ انہوں نے اپنے دور میں جو حدیثیں گشت کر رہی تھیں ان پر انہوں نے گرفت کی، یعنی ان میں کون سی حدیث کھوٹی ہے اور کون سی حدیث ہے وہ کری۔ اس کتاب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنوں، آج میں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ایک اچھے عالم دین، بہت ہی قابل عالم کی کچھ گفتگو سنوانے جا رہا ہوں۔ اس گفتگو کو آپ پورا ملاحظہ فرمائیں اور اپنے ذہنوں کو کلیئر کریں۔ میں ایک ایسے عالم دین کو سنوا رہا ہوں کہ الحمدللہ جو سوال و جواب میں ہی الحمدللہ عقیدے کا بھی ظاہر کرا دیتے ہیں، مسئلے مسائل کا بھی ظاہر کرا دیتے ہیں۔ حضرت نے وہابیوں دیوبندیوں کے تعلق سے ایک ایسی جو ہے سچائی کو بیان کیا ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی دیوبندی وہابی کاٹ نہیں سکتا، کوئی بھی وہابی دیوبندی دنیا کا حوالہ غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ الحمدللہ ہمارے علماء کی شان ہے۔ ہمارے علماء کسی پر طنز نہیں کرتے، کسی پر جھوٹ نہیں بولتے۔ یہی سچائی مجھے پسند آئی۔ میں بھی پہلے انہی شیطانوں میں تھا، وہابی دیوبندیوں میں۔ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں۔ میں بھی کبھی پہلے بریلویوں سے چڑھتا تھا، الرجی رکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ یار یہ بریلوی صرف لڑائی کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو لڑالو ہیں، یہ تو جھگڑالو ہیں۔ مگر جب سچائی سامنے آئی، ان کی کتابیں دیکھی، ان کتابیں پڑھی، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ دین کے غدار ہیں، یہ آتنکوادی ہیں دین کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے آتنکوادی ہیں۔ ان لوگوں کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال حد تو یہاں تک ہے کہ ایک دیوبندی اتنا بڑا حرامی کہ اس نے مجھے ویڈیو کال کیا اور ویڈیو کال پر ہی جو ہے وہ ننگا ہو گیا حرام خور۔ یہ اتنے بڑے حرامی ہیں۔ اور اس دیوبندی مولوی کا نام ہے امام دیوبندی، جس کی آپ نے کئی بار آڈیو سنی ہے، سمجھے مسلمانوں؟ وہ ننگا ہو گیا۔ اتنے بڑے حرامی ہیں یہ لوگ۔ بتائیے کیا نماز پڑھاتے ہیں یہ لوگ، کیا بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ پھر مجھے وہی واقعہ یاد آیا جو گنگو کی خانقاہ میں درپیش آیا تھا، معلوم ہے نا آپ کو؟ اور اس سے پہلے خواب میں جو قاسم ننوتوی نے خواب دیکھا تھا،
رشید احمد گنگوہی نے قاسم نانوتوی کے لیے. اور سہارنپور میں جو واقعہ پیش آیا تھا، جو سہارنپور کی رنڈیاں ضامن علی جلال آبادی کی زیارت کو آئیں اور اس میں ایک جو ہے نہیں آئی. بہرحال میں کیا کیا کہوں اور کیا کیا نہ کہوں، مجھے خود کہتے ہوئے بھی شرم سی محسوس ہوتی ہے. اور ان شیطانوں کی تو ایسی شیطانیت ہے کہ شرم کو بھی شرم آ جائے. خیر، آپ اس پوری آڈیو کو باغور سنیں. مفتی صاحب کے جو سوالوں کے جواب ہیں ان کو بھی سنیں، اور اس کے بعد ایک نعت پاک ہے، ایک کلام ہے، تو آپ اس کلام کو بھی ضرور سنیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اور جو بھائی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. جن لوگوں کو بحث و مباحثہ سننا پسند ہے، وہابی دیوبندیوں کی شیطانیت کو اجاگر کرنا پسند ہے، وہ حضرات نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور دعاؤں سے ضرور نوازیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. جناب محمد مخدوم حسین صاحب، چینائی، بھارت. السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر. آپ نے پوچھا میں آپ کی تقریر باقاعدگی سے انٹرنیٹ پر سنتا ہوں، یہ آپ کی محبت شفقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے پوچھا براہ کرم یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے جبکہ 40 دن کے لیے تبلیغ کے لیے جانا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ محترم، یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے. یہ وہابی ہیں، کمبخت دیوبندی ہیں، اور انہوں نے یہ جو آپ سے کہا یہ بالکل غلط کہتے. مزارات پر جانا جو ہے وہ باعث برکت ہے، خصوصاً بزرگان دین کے مزار پر جانا. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سال میں 1 مرتبہ بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزار پر جاتے. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1 مرتبہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی نکلی تو آپ کو جنت البقیع میں پایا، کہ یعنی جنت البقیع میں آپ جو تھے وہ جلوہ گر تھے. ایک حدیث میں جو فرمایا گیا کہ قبرستان جانا جائز نہیں یا قبروں کی زیارت نہ کی جائے، تو وہ قبریں اصل میں یہود اور نصارہ کی تھی جن پر جانے سے حضور نے منع فرمایا. پھر ایک صریح حدیث آتی کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے کے لیے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں قبرستان جانے کی اجازت دیتا ہوں، لہذا قبرستان جایا جائے. اور یہ جو چلے کا مسئلہ ہے یہ تو 40 دن یہ سنی کو وہابی بنانے کا پیریڈ ہے، تبلیغی پیریڈ نہیں. ان کمبختوں سے بچا جائے. اور یہ ان کے جناب نماز، ان کا روزہ، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اقبال کہتا ہے، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تبلیغ جماعت کے عقائد چونکہ باطل ہیں، یہ دیوبندی وہابی ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ ہم کلمہ شریف میں شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت اس چیز کی دی جاتی ہے جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اس صورت میں کلمہ شریف کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ شخص جس نے یہ کہا نہایتی جاہل ہے، یہ شہادت اور اس کو جانتا ہی نہیں. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا یہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہم اس کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا زمین اپنے آپ بن گئی؟ کیا یہ آسمان اپنے آپ بن گیا؟ یہ ہوا، یہ فضا، یہ دنیا بھر کی نعمتیں جو ہیں کیا اپنے آپ ہی معرض وجود میں آ گئیں؟ یہ ساری اس بات کی نشانیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گویا اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ موجود. مولانا روم نے کتنی حکیمانہ انداز میں سمجھایا. فرما دیکھو مثال کے طور پر کوئی آدمی ریگستان چلا جائے، ریگستان جانے پر کچھ بکری کی مینگنیاں پڑی ہوں اور اس کی مینگنیوں کے بعد میں کچھ قدم کے نشانات ہوں، تو ہر آدمی چاہے کتنا ہی جاہل ہو یہ سمجھے گا کہ یہاں بکری آئی تھی جس نے مینگنیاں کی ہیں اور اس کے جانے کے نشانات بھی ریت پر نظر آ رہے ہیں. مولانا روم کہتے ہیں کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہم اللہ کو دیکھ کر نہیں دیتے. ایمان اسی کا تو نام ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دیکھیے آپ کیا فرما رہا قرآن مجید
کہ متقی کون لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے، بالغیب و یقیمون الصلاۃ، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے اور نمازیں قائم کرتے، ان لوگوں کو ہدایت یافتہ اور متقی بتایا گیا۔ ہم نے جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی وہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد پر گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرائی، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ جناب امتیاز خان صاحب، ریاض، سعودی عرب، السلام علیکم، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا برائے کرم انگوٹھے چومنے کے جواب میں کوئی حدیث کا ثبوت دیں۔ محترم جناب امتیاز خان صاحب، حنفیوں کے ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ حنفی، یہ ہندوستان کے یا پاکستان کے رہنے والے نہیں بلکہ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو مکی لکھا جاتا۔ انہوں نے اپنے دور میں جو حدیثیں گشت کر رہی تھیں ان پر انہوں نے گرفت کی، یعنی ان میں کون سی حدیث کھوٹی ہے اور کون سی حدیث ہے وہ کری۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا موضوعات کبیر۔ موضوع جو ہے وضع سے بنا، کبیر کا مطلب بڑا، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں وہ حدیثیں بیان کروں گا جو جھوٹی حدیثیں ہیں، جو حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، ان سب کی انہوں نے نشاندہی کی۔ وہ اس حدیث پر جب آئے، اور وہ حدیث کا مرادی معنی کچھ یوں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، جب وہ اس جملے پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے یعنی ناخن چوم کر آنکھوں سے لگائے اور یہ کہا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ دوسری مرتبہ حضرت بلال جب یہ کلمات کہے تو صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ حضور علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا حضرت صدیق اکبر کو تو فرمایا جو ایسا کرے کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ یہ حدیث ملا علی قاری نے نقل کی، کہیں دھوکہ مت کھائیے کہ یہ موضوعات کبیر میں ہے۔ یہی بات سمجھانی کہ اگرچہ یہ حدیث موضوعات کبیر میں ہے لیکن ملا علی قاری اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب اس کا ثبوت حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت ہے تو اب کس ثبوت کی ضرورت ہے، لہذا یہ بات جو ہے ایک حدیث سے ثابت۔ اب رہا یہ کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو تو ہمیں کوئی اس میں نقصان نہیں، اس کی وجہ یہ کہ کوئی حدیث جو فضائل میں ہو اگرچہ وہ ضعیف ہو لیکن پوری امت کے علماء اسے مانتے چلے آئے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کی کتابوں میں دعا ہوتی ہے کہ آدمی جب منہ دھوئے تو یہ دعا پڑھے، کلی جب کرے تو یہ دعا پڑھے، منہ دھوئے تو یہ دعا پڑھے، جب ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے، سر کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے، پیر جب وضو میں دھوئے تو یہ دعا پڑھے۔ یہ دعائیں کہاں؟ یہ ساری کی ساری دعائیں ضعیف حدیثوں سے ثابت ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق اعمال سے ہے اس لیے علماء اس کے کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اس معاملے میں اگر آپ کوئی زیادہ تحقیق کرنا چاہیں تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے منیر العین۔ یقین جانیے کہ اس مسئلے کا امام اہل سنت نے حق ادا کر دیا، حدیثوں کی اقسام اور اس پر جو جرح کی ہے وہ سوائے آپ کو منیر العین کے انشاءاللہ کسی کتاب میں نہ مل سکے گی۔ محترم جناب مسعود صاحب پاکستان، السلام علیکم، آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کیا سعودی مفتیوں نے اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ ان مفتیوں کے نام کیا؟ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اس زمانے میں عرب کے اس خطے کا نام سعودی عرب نہیں تھا، یہ شاہ سعود سے انہوں نے گویا نسبت کر کے عرب کے اس خطے کا نام جو ہے یہ سعودی عرب بنا دیا۔ یہ جس زمانے میں ترکیوں کی حکومت تھی جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں یہاں وہابیوں کی حکومت نہ تھی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء وہابیہ جو ہیں ان کی عبارتیں نقل کر کے عرب کے علماء پر پیش کی اور اس کے بعد میں وہ چھپا بھی جس کا نام فتاوی حسام الحرمین ہے، وہ آپ کہیں سے بھی ملاحظہ فرما لیں، چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے نام یاد رکھیے، فتاوی حسام الحرمین اس کا نام ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تالیف کیا اور اس میں
उन उलमा के दस्तखत मौजूद हैं जिनकी तादाद जो है तकरीबन 32 या 33 है। मैं मुख्तसर तरीके से उनके अलकाब वगैरह को हदफ करके उनके मैं नाम सुना देता हूं जिन्होंने फतवा हुस्सामुल हरमैन पे दस्तखत किए। पहले मुफ्ती शाफिया मौलाना शेख मोहम्मद सईद, दूसरे मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना शेख अहमद अबुल खैर, तीसरे मुफ्ती हैं मुफ्ती हनफिया मौलाना अल्लामा साले कमाल साहब, चौथे मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना शेख अली बिन सिद्दीक कमाल, पांचवें मुफ्ती हैं हजरत शेख मोहम्मद अब्दुल हक महाजिर इलाहाबादी, छठे मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद इस्माइल खलील, सातवें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबू हुसैन मरजूकी, आठवें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना उमर बिन अबी बकर, नवें मुफ्ती हैं हजरत मौलाना शेख आबिद बिन हुसैन मालिकी, 10वें मुफ्ती हैं मौलाना शेख अली बिन हुसैन मालिक, 11वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना शेख जमाल बिन मोहम्मद बिन हुसैन, 12वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना असद बिन अहमद, 13वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना शेख अब्दुल रहमान, 14वें मुफ्ती हैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ अफगानी, 15वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लाह मौलाना शेख अहमद मक्की मुदर्रिस से मदरसा अहमदिया, 16वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ खयात, 17वें मुफ्ती हजरत मौलाना मोहम्मद साले बिन मोहम्मद फजल, 18वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम नाजी, 19वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद बिन मोहम्मद यमानी, 20वें मुफ्ती मौलाना हामिद अहमद मोहम्मद, 21वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना ताजुद्दीन इलियास, 22वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना उस्मान बिन अब्दुल सलाम दागिस्तानी, 23वें मुफ्ती हैं मुफ्ती मालिकिया सैयद शरीफ मौलाना सैयद अहमद जजाइरी, 24वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना खलील बिन इब्राहिम खरपूती, और 25वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना शेखुद दलाइल मौलाना सैयद मोहम्मद सईद, 26वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना फाजिल अकील मौलाना मोहम्मद बिन अहमद उमरी, 27वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अब्बास बिन जलील मोहम्मद रिदवान शेखुद दलाइल, 28वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना उमर बिन हमदान महरसी, 29वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद बिन मोहम्मद मदनी दीदावी, 30वें मुफ्ती हैं जो मुदर्रिस हरम शरीफ मदीने मुनव्वरा के शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद सूसी खयारी, 31वें मुफ्ती हैं मुफ्ती शाफिया मौलाना सैयद शरफ अहमद बरजंजी शाफी, 32वें मुफ्ती हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजीज वजीर मालिकी मगरबी, 33वें मुफ्ती हैं शेख फाजिल मौलाना अब्दुल कादिर तौफीक शलबी। इनके अलावा अगर आप जानना चाहें तो एक किताब है जिसके मौलिफ हजरत अल्लामा मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिन्होंने इसी फतवे हुस्सामुल हरमैन पर पूरे बर्रे सगीर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उलमा और मशाइख तमाम खानकाहों से रुजू करके उनसे फतवा हासिल किया, जो अस्सवारिमुल हिंदिया के नाम से हिंदुस्तान में छपा। और हमारे पास इस वक्त जो नुस्खा मौजूद है मजलिस इत्तेहाद इस्लामी कराची ने शाया किया, और आप तो सुन के ये ताजुब होगा कि बर्रे सगीर पाक और हिंद के तकरीबन इस पे 268 उलमा के दस्तखत हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे प्यारे नूर हसन भाई, मैं सैयद शब्बीर रज़वी कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट चितापुर तालुका से मैं आपको अपनी वॉइस से ज़रिए से आपको भेज रहा हूँ। आपसे जो मैंने तेल लिया था माशाल्लाह, वो तेल के ज़रिए से बालों पे लगाने का तेल था, वो तेल बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मैंने अपने घर वालों के लिए मंगाया था वो तेल से कुछ इजाफ़ा मिला है, 1, 2 या 3 इंच बाल उसके अंदर इंशाल्लाह बड़े हैं। तो और तेल मंगाना भी है, और मैंने दिगर हमारे जो इस्लामी भाई थे यहाँ पर, दोस्त रिश्तेदार थे, तो उनको भी दिया, तो उनकी भी ख्वाहिश है कि और मंगाए। और माशाल्लाह मैं तो डर के लिया था, मगर फिर भी बहुत अच्छा तेल है। और इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ तेल की, क्योंकि वो तारीफ़ के काबिल तेल है। आपने जिस तरीके से बताया था कि भाई किसी बुज़ुर्ग की दुआ है उसके अंदर, तो बेशक अल्लाह वाले की दुआ रहती है, और अल्लाह वालों की दुआ
ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی کام آتی ہے اور باحق وہ قبول بھی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ضرور وہ تیل اور ایک بار مرتبہ مجھے منگانا ہے آپ سے. اور تمامی اگر یہ آپ ہی میری آڈیو اگر یوٹیوب پہ ڈالیں گے انشاءاللہ تو تمامی حضرات سے گزارش ہے میری کہ اگر یہ جو بھی تیل لیں گے انشاءاللہ یہ تیل اچھا ہے. کیونکہ یہ تیل لینے سے ہمارے پیارے نور حسن بھائی کی اس میں ان کو بھی روزی روٹی کا سلسلہ چلے گا. کہ وہ بھی کیا ہے کچھ کاروبار کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں. میرے کو کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی ان کی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے، میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ایک پریشان حال ہے. ہم لوگ یہ تیل اگر یہ تیل اچھا چیز ہے آپ لیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ان کا گزارا چلے گا. ان کے بھی بچے ہے، بیوی ہے، ان کا پریوار ہے. اب میں زیادہ تو نہیں بول سکتا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے اتنا بتا دیا میرے مرضی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نور حسن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں یہ تیل اچھا ہے، کافی مفید ہے بال کے لیے اور کافی بہتر ثابت ہوا. تو ابھی تو 2 ہی خوراک لگائے ہیں فی الحال، لیکن کنگھے میں بھی بال جو ہے ابھی کم ہو گئے گرنے. پہلے جتنے کنگھے میں بال آتے تھے ابھی اتنے نہیں آ رہے ہیں، کم آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو پہلے تو میں تیل دیکھا تو کچھ برانڈ وغیرہ تو اتنا تھا نہیں، تو مجھے لگا کہ فائدہ نہیں کریں گا، لیکن ماشاءاللہ لگا 2 ہی خوراک سے اثر دکھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر بھائی. کہ اشکوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھا ہو. محبتوں کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ. کہ اشکوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھا ہو، اشکوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھا ہو، اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے بنا ہو. اشکوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھا ہو، اشکوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھا ہو، اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے بنا ہو، اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے بنا ہو. اور یہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. یہ بھی شعر پڑھتا ہوں، علماء اکرام کے قدموں کا بوسہ لے کر محبت سے بول دیں سبحان اللہ. کہ مجرم کی طرح آپ کے قدموں میں پڑا ہو. بولے سبحان اللہ. ایک عاشق رسول کی طرف آپ تمامی ذات دیکھیں. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. ارے مجرم کی طرح آپ کے قدموں میں پڑا ہو، مجرم کی طرح آپ کے قدموں میں پڑا ہو. ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ صلی اللہ ہو، مجرم کی طرح آپ کے قدموں میں پڑا ہو. ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ صلی اللہ ہو. ہو جائے جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں
दे दो भाई। हाँ, इतनी मेहनत से वो पढ़ रहे हैं कि कलेजा मेरा फट रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। साथ ये भी शेर पढ़ता हूँ। नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़े बड़े हज़रत अल्लामा आफाक मुशाहिदी साहब और सुनो ना, सुनो। देखिए भाई, ऐसा है कि एक मिनट सुन ले मेरी बात। देखिए ऐसा है कि मैं तो आपके दरमियान आपके इलाके का हूँ और आता जाता रहता हूँ और हिंदुस्तान भर में जाता हूँ, आपके बीच रहता हूँ। आज शायर से कहीं ज़्यादा यहाँ नुकबा हजरात की जमात है भाई। ये जमाल अख्तर साहब बहुत अच्छे नाजिम हैं जिनसे सीखने का मौका मिलता है। हाशिम भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये सब मुझसे सीनियर हैं, मैं इनका जूनियर हूँ, समझ रहे हैं। बशर्त ये है कि कोई ही हो जाता है, जैसे करीब मुस्तफ़ा है कोई, ये दौलत लूटता है कोई, और मदीना यूं तो जाते हैं हज़ारों, मदीना देखता है कोई। तो अब मैं यही अपने आप को बंद कर देता हूँ इस नात के बाद में इंशाअल्लाह। और जमाल भाई और ये हाशिम भाई दोनों लोग एक बाद दिगरे आएंगे। आज हम भी बाहिसियत एक मुमतहिन के बैठ जाऊँगा ये। हाँ ठीक है इंशाअल्लाह। पढ़े जी माशाअल्लाह। तो नंबर 1 भी ना देता। हमारे डॉक्टर साहब माशाअल्लाह हिंदुस्तान के बड़े नुकबा को बुला लिया है। मोहतरम हज़रत अल्लामा जमाल अख्तर साहब को विलासत गोंडवी, हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम खान इलाहाबादी साहब माशाअल्लाह। अभी हम तमामी हज़रात इनके अशार को समाअत करेंगे और अपने अपने नेकियों में इजाफा करेंगे। आइए मैं नाते पाक हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाए कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। अब यहाँ से ये शेर पढ़ता हूँ उलमा इकराम के कदमों का बूसा लेकर कि आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाई उदासी, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाई उदासी, आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाई उदासी, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाई उदासी। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाई उदासी, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाई उदासी। अरे मुजरिम की करे आप मगर पुष्ट पनाही, ढूंढा ही करे सदर मत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में किसको मिले जो नारे रिसालत, कलामे उस्ताद ज़मन, वाह वाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली
हादर हो। और दुआओं के साथ ये भी शेर पढ़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जितने भी हमारे आलिम दीन मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है इंशाअल्लाह ये शेर सुनेंगे तो मोहब्बतों के साथ नवाजेंगे और आप भी इंशाअल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा समाअत कर लें, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। कि जो चांद के टुकड़े कर सूरज को फिरा दे, बोले सुभान अल्लाह। कि जो चांद के टुकड़े कर सूरज को फिरा दे, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। जो चांद के टुकड़े कर सूरज को फिरा दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, जो चांद के टुकड़े कर सूरज को फिरा दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने सरकार गौसुल आजम। वाह वाह बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और दुआ के साथ ये भी शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा कर ले, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सरकार आला हज़रत के नाम पर दोनों हाथों उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए कि महबूबे खुदा अहमद मुख्तार कुछ ऐसा, बोले सुभान अल्लाह। कि महबूबे खुदा अहमद मुख्तार कुछ ऐसा, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। महबूबे खुदा अहमद मुख्तार कुछ ऐसा है ही वो यतीमों का तलबगार कुछ ऐसा। महबूबे खुदा अहमद मुख्तार कुछ ऐसा है ही वो यतीमों का तलबगार कुछ ऐसा है ही वो यतीमों का तलबगार कुछ ऐसा। अरे यानी खुद भीख दे खुद काहे मंगते भला हो, खुद भीख दे खुद काहे मंगते भला हो, खुद भीख दे खुद काहे मंगते भला हो, खुद भीख दे खुद काहे मंगते भला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, और दिल दर्द से
माशाअल्लाह। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।